بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، موجودہ دور میں آپ لوگوں نے بھی بہت غور کیا ہوگا کہ بچوں کے نام رکھنے کا جو ٹرینڈ ہے وہ بہت حد تک بدل گیا ہے۔ آج کل جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو والدین کو ٹینشن ملتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا کون سا نام رکھا جائے۔ اور ناظرین، حیران کن بات یہ ہے کہ ٹینشن یہ نہیں ہوتی کہ کون سا اچھا نام رکھا جائے۔ ڈپریشن اور ٹینشن اور کتنے ہی دن گزر جاتے ہیں، یہ صرف جو ہے وہ ٹینشن بن جاتی ہے پورے خاندان کے لیے، اسپیشلی ماں باپ کے لیے، کہ کوئی ایسا نام رکھا جائے جو آج تک کسی کا نہ ہو، یعنی کہ وہ نام ان کے بچے کا یا بیٹی کا یا بیٹے کا اتنا یونیک ہو کہ آج سے پہلے کسی کا نہ ہو۔ نام رکھنے کا جو ناظرین رواج ہے آج کل، وہ اگر آپ غور کریں تو اس میں اب میننگ کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ یہ دیکھنا بھی جو ہے وہ اب چھوڑ دیا گیا ہے کہ اس کا نام کا مطلب کیا بن رہا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ نام بولنے میں کیسا ہے، یعنی بولنے میں کیسے سے مراد یہ ہے کہ اس نام کی سر آواز کیسے ہے، جب اس کو پکارا جائے تو اس کی آواز کیسے بنے گی۔ جیسے کہ ناموں کے ٹرینڈ میں آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، آریان، شایان، آذان، اور اس طرح کے جو اور بھی نام ہیں جو اس قسم کے ہیں، یعنی کہ ایک ایسی آواز نکلے کہ جیسے کوئی بادشاہت ہوتی ہے، کوئی کسی قسم کی سلطنت کے مالک ہوں یا کچھ اس طریقے سے، یا کوئی ایک بہت ہی بڑے قبیلے کے ساتھ جڑ جاتا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے اس سے کوئی بھی غور اس پہ نہیں کر رہا۔ تو ناظرین، نام رکھنا واقعی ایک بہت بڑا سیریس مسئلہ ہوتا ہے۔ نام والدین کی طرف سے اس بچے کے لیے دنیا میں آنے کے بعد پہلا تحفہ ہوتا ہے جو اس بچے کو دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ناموں کی امپورٹنس اتنی ہے تو اس سے اندازہ لگائیے کہ نام رکھتے وقت کیا کیا سوچنا چاہیے، اور یہ سارے مطلب کیا کیا اس کے آگے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ اچھے نام، برے نام، اور کیا ناموں کا بچے کی مستقبل پہ یا اس کے کیریکٹر پہ یا اس کی عادتوں پہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں، یہ بھی اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ بہت خاص ٹاپک ہے اور میں کافی مہینوں سے سوچ رہا تھا کہ اس پہ ویڈیو بناؤں، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ شاید اس کی ابھی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب میں نے دیکھا کہ یوٹیوب پہ بھی ایک ٹرینڈ ہے اور لوگ اس چیز کے پیچھے واقعی یہ انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں کہ نام رکھتے وقت کن کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ سب سے پہلے جو والدین ہوتے ہیں بچے کے، جب شادی ہوتی ہے تو ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اب ان کو اولاد عطا فرمائے۔ یہ ایک ایسی خواہش ہے ناظرین، اولاد ہونے کی ایسی خواہش ہے کہ جس خواہش کا اظہار ہم عام انسان تو کرتے ہی ہیں، لیکن پیغمبروں نے بھی کیا۔ پیغمبروں نے، اندازہ کیجئے ناظرین، پیغمبروں کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کے دین کو پھیلانا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے، لیکن پیغمبروں نے بھی اللہ رب العزت سے اولاد کے لیے دعا کی، اور اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کو قرآن کریم میں بھی بیان کیا۔ لیکن ناظرین، اس میں ایک بڑی غور طلب بات ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا بتایا، آپ بھی غور کیجئے۔ وہ لوگ جو اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، سب سے پہلے ان کو کیا چاہیے؟ ناظرین، جب وہ اولاد کے لیے دعا کریں تو صرف اولاد نہ کہیں کہ اولاد چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ نیک اور صالح اولاد کی دعا کریں۔ نیک اور صالح، نیک اور صالح، نیک اس لیے کہ اس کا دل بہت پاک صاف ہو بچے کا،
دل ایسا ہو کہ وہ لوگوں کے دکھوں کو سمجھ سکے، جان سکے، اور اس میں شر کم سے کم ہو بلکہ نہ ہو۔ کوئی بشر ویسے شر سے پاک تو نہیں ہے، لیکن نفس مطمئنہ ایک ایسی سٹیج ہوتی ہے انسان کی جس میں وہ شر سے پاک اپنے آپ کو کافی حد تک کر لیتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان دعاؤں کے بارے میں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب حبلی من الصالحین، کہ مجھے نیک اور لائق، مطلب یہ ہے کہ الہی اے میرے رب مجھے صالح یعنی اچھا، جو نیک بچہ ہو، اولاد ہو، مجھے وہ عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو پھر جو ہے وہ خوشخبری سنائی کہ آپ کو جو ہے وہ ایک اچھا اور نیک بچہ دیا جائے گا۔ اور وہ بچہ کون سا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، کہ بچپن میں قربانی دینے پہ جو ہے وہ آمادہ ہو گئے، اور وہ بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ باپ کا نام ابراہیم علیہ السلام، بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام۔ ناظرین، یہ دو نام اندازہ کیجئے، انتہائی خوبصورت ایسے نام ہیں کہ جو قیامت تک بڑی عزت کے ساتھ پکارے جاتے ہیں، بڑی عزت کے ساتھ پکارے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں، زکریا السلام کے، کہ آپ زکریا علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ کہ یہ کہ ذریاتن طیبن، صاف ذریہ یعنی کہ بچہ چاہیے، طیبن بہت اچھا بچہ، طیب، طیب کا مطلب ہوتا ہے پاک۔ لفظ طیب بہت کم آج کل رکھا جاتا ہے پاکستان میں، اس کا مطلب ہوتا ہے پاک۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ پردیس میں، جدہ میں، جب ایک یہ لفظ جو طیب ہے عام پکارا جاتا ہے، جب کسی سے کہا جاتا ہے نا کہ بھائی پلیز آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو بعض لوگ اس کا جواب دیتے ہیں نعم۔ نعم کا مطلب ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، اور طیب کا مطلب ہوتا ہے جی بہت اچھا، جیسا آپ کہیں گے بہت اچھا، ایسے ہی۔ تو عرب میں کہتے ہیں طیب، ٹھیک ہے، توئیں یہ بے، طیب، بڑا پیارا نام ہے۔ اس کا جو آگے مونس نام بنتا ہے وہ طیبہ بنتا ہے، یہ بھی بڑا خوبصورت نام ہے۔ تو مجھے ابھی تک یاد ہے جب میں اپنے پاکستانیوں کو سنتا تھا جو کہ نئی نئی عربی بولنا شروع کرتے ہیں، تو جب ان کو سعودی بلاتے تھے نا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، تو اب وہ کاپی کرنے کے چکر میں یہ نہیں ہے کہ طیب بولنا ہے، اور نعم طیب، طیب یا شیخ، ایسے نہیں جی، تیب 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 یا شیخ تیب، مطلب بالکل ہی طیب کو تیب بنا دیا، اور وہ بھی ہنستے رہتے تھے کہ یہ کیا پکار رہے ہیں۔ یہ بڑے خاص نام ہیں، اس لیے یہ دیکھیے کہ جب اولاد مانگیے، نمبر ایک، ساتھ نیک اور صالح ضرور لگائیے، کیونکہ نیک اور صالح اولاد ہی آپ کے کام آئے گی، ورنہ دوسری اولاد جو ہوتی ہے وہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے والدین کے لیے۔ جیسا کہ سورہ تغابن میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، بعض تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں تمہارے دشمن ہیں۔ کوئی بھی والدین اپنے لیے دشمن پیدا کرنے کے لیے دعا تو نہیں مانگے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی ایک اور بھی دعا ہے جنہوں نے وارث کا نام قرار دیا اپنے جو ہے اولاد کے لیے، جب، اور ایک اور جگہ پر حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی اولاد کے لیے، تو اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ ہم نے جو ہے، جب آپ نے دعا مانگی حضرت زکریا علیہ السلام نے، تو ہم نے ان کو خوشخبری سنائی کہ آپ کو ہم بیٹا دیں گے، بیٹا دیں گے، اور اس بیٹے کا نام ہم نے رکھ دیا ہے۔ کس نے رکھ دیا؟ ناظرین غور کیجئے، کس نے رکھا؟ اللہ رب العزت نے نام رکھا۔ کیا نام رکھا؟ یحییٰ، یحییٰ۔ اور اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اس کا نام کسی کو بھی نہیں دیا۔ سبحان اللہ، اتنا خوبصورت نام ہے۔ مجھے پاکستان میں بہت کم یہ نام ملتا ہے، بہت کم یہ نام ملتا ہے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے پچھلے سال میں کسی ایسے بندے سے ملاقات کی ہو کہ جس کا نام یحییٰ ہو۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام یحییٰ رکھا، اور یہ بھی فرمایا کہ آج سے پہلے دنیا میں کوئی یحییٰ کے نام کا بندہ نہیں پیدا ہوا۔ تو ناظرین، ہم نہیں رکھ رہے یہ نام، وہ نام جو اللہ رب العزت کو پسند ہیں، وہ
میں آپ کو پوری لسٹ بتاؤں گا، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، مجھے 2-3 حصوں میں کرنی پڑے گی اس ویڈیو کو ناظرین۔ ابھی میں صرف یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ نام کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یحییٰ کا مطلب اگر آپ دیکھیں تو اس کا بھی مطلب ہوتا ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، جیسے کہ اللہ رب العزت نے اپنی صفت پہ یہ نام رکھا ہو، جیسے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اس سے ہی ملتا جلتا نام ہے یہ یحییٰ۔ اللہ رب العزت کو جو نام پسند ہیں وہ پتہ ہے کون کون سے ہیں؟ میں آپ کو مختصراً یہ بتا رہا ہوں۔ عبداللہ، عبداللہ، عبد بندہ، اللہ اللہ کا بندہ۔ جس بندے کا نام ہی اللہ کا بندہ ہوگا وہ کیسا ہوگا ناظرین؟ اس کے بعد محمد، احمد، اللہ کو بڑا پسند ہے یہ نام، محمد، احمد، میرے رب کریم کو یہ نام بہت پسند ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے ناظرین کہ نام رکھتے وقت آپ کو کتنا غور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہت بہترین سانچے میں ڈھال کے بنایا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو سانچے میں ڈھال کے بنائے اور اس کے بعد ہم الٹے سیدھے نام رکھنا شروع کر دیں۔ کبھی کسی کا نام لیلا رکھ دیا جاتا ہے، کسی بچی کا نام لیلا کا مطلب رات ہوتا ہے، شبانہ نام رکھ دیا جاتا ہے جس کا معنی رات ہوتا ہے، حزن نام رکھ دیا جاتا ہے جس کا معنی غم ہوتا ہے۔ تو اس قسم کے ایسے ایسے بہت سارے نام ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ باذن اللہ آپ کو اگلی آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو آپ اچھے نام رکھیے کہ اچھے نام کیوں ناظرین، یہ اتنا ضروری کیوں ہے کہ نام اچھے رکھے جائیں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کے نام پیغمبروں کے ناموں پہ رکھیں۔ کن کے؟ پیغمبروں کے ناموں کے۔ آپ کو کیا پتہ کہ کل کو قیامت کو جب نام پکارا جائے، جی اللہ رب العزت تو بہانے ڈھونڈے گا، اللہ رب العزت تو بہانے ڈھونڈے گا بخشنے کے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں تک بھی بات آ جائے کہ جس بچے کا نام محمد ہے وہ سب ریڈی ہو جائیں جنت میں جانے کے لیے، اے اللہ امشی روح جنہ، چلو جاؤ جنت میں جاؤ، تمہارا نام اتنا خوبصورت ہے کہ یہ نام آگ میں جلنے کے لیے تو بنایا ہی نہیں گیا، کیا پتہ۔ یہ ناظرین اس لیے نام رکھتے وقت، کیونکہ جو آپ نے نام دنیا میں رکھ دیا گیا ہے یہی نام اب اس کی روح کا بھی ہو گیا۔ دنیا میں تو جسم کا ہو گیا، اسی نام سے ہی جو ہے وہ آپ کو قبر میں، پھر عالم برزخ میں، پھر یوم حشر میں، پھر جنت میں بھی شاید اگر نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا فائدہ آپ الٹے سیدھے نام رکھیں جو نام بلانے میں بھی اچھے نہ ہوں اور ان ناموں کا اثر بھی۔ اب جیسے ایک نام ہے بہت میں نے دیکھا ہے، پرویز۔ ناظرین کبھی کسی بندے کا نام پرویز نہ رکھیں، کیوں؟ اس کا اثر بڑا سخت ہے، اور اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو یہ وہ شخص تھا ایران کا کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط بغیر پڑھے ہی پھاڑ ڈالا تھا۔ اور کس کا خط؟ آخر دو جہاں رحمت للعالمین کا خط۔ تو بہت سارے ایسے نام ہیں، بہت ڈیٹیل چاہیے، آلریڈی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے اور ٹائم لوگوں کے پاس بہت کم ہوتا ہے، تو اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ناموں کا اثر انسان پہ کیسے ہوتا ہے اور شخصیت پہ کیسے ہوتا ہے، اچھے اچھے نام کون سے ہیں، برے برے نام کون سے ہیں، یہ ہم آپ کو قرآن و سنت، احادیث اور موجودہ دنیا میں جو نام رکھے جا رہے ہیں ان کی بیس پہ بتائیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واشگاف عام حدیث مبارک میں آپ کو ملتا ہے، یہ بتا دیا کہ اللہ رب العزت کے اچھے اچھے نام ہیں 999، ان ناموں پہ ساتھ عبد لگا کے کوئی بھی نام آپ، جیسے کہ الصمد، الصمد، عبد الصمد کر کے نام رکھیے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کو جو نام پسند ہیں وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو عبداللہ اور عبد الرحمن نام بہت پسند ہیں۔ تو باقی ڈیٹیل سے مزید اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے، اس لیے ناموں کے متعلق یہ ایک بہت گہری بات ہوتی ہے جس کا، کیونکہ جن لوگوں کے برے نام تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام بھی بدل دیے، حتیٰ کہ
यसरब मदीना मुनव्वरा का नाम चेंज करके, तब्दील करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयबा रख दिया था। तैयबा, तैयबा नहीं तैयबा, वो तैयबा था, तैयबा और चीज़ है तैयबा, ठीक है। जिसको हम कहते हैं ना कि नात मुबारक में हमने नाम सुना होगा, तो क्योंकि उस बात में ये नाम मशहूर हो गया था मदीना तर रसूल। मदीना का मतलब होता है शहर, कि मदीना तर रसूल यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर। इसकी वजह से जब हम मदीना पुकारते हैं तो उससे मुराद तैयबा ही होती है, यानी कि शहर का नाम। क्योंकि इस नाम से पहले पहले जब यसरब था तो जो भी बंदा इस मदीने में आता था मेहमान बन के, वो बीमार हो जाते थे। वजह क्या थी? नाम यसरब। तो फिर कौन कौन से नाम हैं जिनसे आप बीमार हो जाते हैं, या आपकी ज़िंदगी में गम रहते हैं, या आप डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, और कौन कौन से नाम हैं जिन पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरकतें भी नाज़िल होती रहती हैं और कामयाबी उनका मुकद्दर बनती है। ये बहुत अहम टॉपिक है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आने वाली में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आमीन या रब्बुल आलमीन। या मेरे मौला करीम हमें तौफीक अता फरमा कि हम सिर्फ़ तेरा ज़िक्र ही करें और वही काम करें जो तेरा पसंदीदा हो। यहाँ पर नाज़रीन मैं आपको एक चीज़ बड़ी ख़ास बताता चलूँ चलते चलते, वो ये है कि नामों के बारे में मैं ख़ुद इतना जो है वो बहुत टची हूँ, बहुत कॉन्शियस हूँ इस मामले में, कि मैं इसको इतना सीरियस लेता हूँ कि इसकी इंतहा ही नहीं है। जब मैं सीरतुन नबी पढ़ रहा था तो मैंने जब हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा का के मतलब जब पढ़ा कि आप छोटी और फिर आपका मकाम, फिर खातून जन्नत ही नहीं, खातूनों की सरदार जन्नत में, तो मैंने ये कहा कि या रब्बुल इज़्ज़त मुझे बेटी अता फरमा, मैं उसका नाम फ़ातिमा रखूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटी अता फरमाई, आने से पहले ही उसका नाम फ़ातिमा शाहिद। फिर उसके बाद जब मैं सूरह मरियम पढ़ रहा था, फिर सूरह आले इमरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरीके से तारीफ़ की हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की, कि क्या माशाअल्लाह ऐसा बनाया कि मौजज़ात ही मौजज़ात। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो इतनी मुझसे डरती थी, वो इतनी परहेज़गार थी कि हमने उसमें अपनी रूह फूंकी, एक फ़रिश्ते के ज़रिए पैगाम दे के भेजा कि हमने एक मौजज़ा पैदा करना है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, कि ये इज़्ज़त बख्शी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की इबादत, जो आपने इतनी इबादत करती थी अपने रब्बे करीम की। तो मुझे जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरी बेटी अता फरमाई तो मैंने नाम रखा मरियम, और वो भी पैदा होने से पहले का नाम था। और यकीन कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ऐसी ब्लेसिंग अता फरमाई कि जब ये मैंने नाम रखा मरियम अपनी दूसरी बेटी का, उसी रात मुझे ख्वाब आई। मैं ख्वाब में एक पहाड़ के एक बहुत बड़े गार में मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मैं यह कहाँ आ गया, और गार के जैसे छत होता है ना आसमान गार का, तो वहाँ से एक खातून उड़ती हुई आ रही हैं काले लिबास में, बहुत जैसे खुला लिबास नहीं होता, ऐसे लगता था कि जैसे एक बहुत जैसे कोई हूर परी आ रही हो उड़ती उड़ती। और जनाब ऐसे मेरे सामने उड़ती उड़ती आई, और ऐसे जनाब वो जब आई तो मैं देख रहा हूँ या रब्बुल इज़्ज़त ये क्या माजरा है। और मेरे सामने आके ज़मीन पे तशरीफ़ ला के खड़ी होके मुझे कहती हैं, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैंने कहा जी मुझे नहीं मालूम आप कौन है। मैं हूँ मरियम, मैं हूँ मरियम अलैहिस्सलाम। उसके बाद मेरे रब्बे करीम ने मुझे जब तीसरी बेटी अता फरमाई, तो क्योंकि सीरत नबी में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क्या मकाम है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी, जिनको मैंने ख्वाब में भी देखा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को। तो जब मेरी वालदा ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हें तीसरी बेटी अता फरमाई है, तो मैंने कहा आयशा अता फरमाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब मुझे बेटा अता फरमाया तो मैंने कहा अब तो बस मोहम्मद ही बचता है, ये मोहम्मद ही आएगा। तो उसके बाद मैंने फिर नाम रखा मोहम्मद अब्दुल मोइज़ शाहिद। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाँचवा यानी दूसरा जब बेटा अता फरमाया, तो मैंने कहा जब फ़ातिमा भी आ गई है, मोहम्मद भी आ गए हो, तो उसके बाद फिर
علی تو بہت خاص ہے، اہل بیت حضرت علی، تو میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا علی شاہد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم کہ میں اگر اس کے بعد مجھے اللہ بیٹی عطا فرماتا تو میں شاید نام ختیجہ رکھتا یا حفصہ رکھتا یا زینب رکھتا، اس طرح کے کوئی نام رکھتا، اور بیٹا اللہ رب العزت عطا فرماتا تو یا وہ ابو بکر ہوتا یا عمر ہوتا یا عثمان ہوتا یا ابراہیم ہوتا یا اسماعیل ہوتا۔ جزاکم اللہ خیر، بڑی مہربانی آپ لوگوں نے اتنا برداشت کیا مجھے، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔